تیار کیے ہوئے ہیں۔ میں ویلکم کرتی ہوں ممی کو کہ وہ آئیں اور خدا ان کے کلام کریں۔ Hallelujah. Thank you, sweetie. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Good evening, everyone. آج کا میرا ٹاپک ہے گیو آفرنگ، ہدیہ دینا۔ ہاللیلویا۔ ملاکی کی کتاب میں سے پڑھیں گے، اس کا 3 باب 8 آیت۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیے میں۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ یہاں پر خداوند ہم سے سوال کر رہا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ خداوند نے ہم سے سوال کیا ہے، پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ یہ بھی سوال ہے۔ دے یکی اور ہدیے میں، خداوند کہتا ہے دے یکی اور ہدیے میں تم لوگوں نے مجھے ٹھگا ہے۔ ملاکی کی کتاب کا تعلق 5ویں صدی قبل مسیح سے ہے، جب یروشلم میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی تو ملاکی نبی کو زیادہ فکر یہ تھی کہ کہن اور لوگ خدا کے عہد کے ساتھ وفاداری کی تجدید کریں۔ تجدید کا مطلب نئے سرے سے کام کریں۔ اس وقت ملاکی نبی کو صاف نظر آتا تھا کہ کہن اور لوگوں کی زندگی میں اور خدا کی عبادت کرنے میں ڈھیلا پن اور خرابیاں ہیں۔ کہن اور لوگ خدا کو ٹھگتے ہیں۔ جو نذرانے اور ہدیے بجا طور پر اس کا حق ہے وہ نہیں دیتے۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا اپنے لوگوں کی عدالت کرنے لوگوں کو پاک کرنے آئے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میرے نام کی حقارت بے قدری بے حرمتی کرتے ہو، کیونکہ ہمارا خداوند وفادار خدا ہے۔ ملاکی 3 باب اس کی 10 آیت میں پڑھوں گے۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ خداوند کہتا ہے مجھے آزما کر دیکھو، پوری دے یکی اپنے ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ دے یکی پوری، جیسے کہ ہماری سیلری ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ ہمیں دینا ہے خداوند کے گھر میں، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ ہمارے خداوند کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خداوند تو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ اس کے لوگوں کا، یہ خداوند کے کلام کا جو نظام ہے وہ ان پیسوں سے چلتا ہے۔ خداوند کا نام عزت اور جلال پاتا ہے۔ ہمارا خداوند کہتا ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی خداوند کہتا ہے مجھے آزما کر دیکھو، میرا امتحان کرو، ایک دفعہ دے کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ برکت دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ جو تھے ان کی معرفت خداوند نے حکم دیا تھا کہ اپنے پاس سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا کرے۔ دے یکی کا مطلب اپنی کمائی کا 10واں حصہ۔ ابراہیم سب چیزوں کی دے یکی دیتا تھا۔ جو اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے خدا اس پر رحم کرتا ہے۔ اپنے خدا کے ساتھ عہد کرے اور اس کو پورا کرے۔ استثنا 14 باب 22 آیت میں پڑھوں گی۔
تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دے یکی دینا۔ یہاں پر بھی خداوند ہمیں فرماتا ہے کہ جو سال میں آپ کی کھیتی باڑی ہوتی ہے، آپ کا کھیتوں میں جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ لانا، یہ خدا کا حکم ہے، یہ ہمارے خداوند نے ہم سے کہا ہے، اور ہمیں خداوند کی بات کو نہیں ٹالنا، ہمیں خداوند کی بات کو اگنور نہیں کرنا، اس کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ عبادات اور مقدس چیزوں کا بھی ہدیہ لایا جا سکتا ہے۔ چرچ میں، ہیکل میں خداوند کے لیے مقدس چیزوں کا بھی ہدیہ ہم لا سکتے ہیں، استعمال کی چیزوں کا، تاکہ ہمارے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ خوشی کے موقع پر خداوند کے لیے ہدیہ لائیں، خداوند کے لیے جو منت مانتے ہیں اسے ہمیں پوری کریں، جلدی کریں، ہمیں دیر نہیں کرنی۔ جو ہم منت مانگ لیتے ہیں خداوند ہماری دعا کو سن لیتا ہے، اور ہم اس بات کو پورا کریں جو ہم نے خدا سے عہد باندھا ہے، خداوند سے پرومس کیا ہے۔ ابھی ہم دے یکی کے بارے میں نے بتایا ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند کے حضور میں دے یکی لانی ہے، کتنی لانی ہے، یہ ہمارے خداوند کا حکم ہے۔ اور ابھی ہم خیرات کے بارے میں سیکھیں گے، بھلائی اور سخاوت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں 9:6 میں پڑھوں گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یہاں پر پالوس رسول لکھتے ہیں کہ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ اگر ہم تھوڑا کام کریں گے تو ہمیں سیلری کم ملے گی، اگر ہم زیادہ کام کریں گے تو ہمیں سیلری زیادہ ملے گی۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جتنا ہم بوتے ہیں، جتنی ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم اس کے حساب سے ہی کاٹیں گے، زیادہ تو نہیں مل سکتا، نہ کاٹ سکتے ہیں۔ اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ زیادہ فصل کو کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک اپنے دل میں ٹھہرایا ہے، جو ہم اپنے دل میں خداوند کے لیے ٹھہراتے ہیں اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، ہمیں اسی طریقے سے خداوند کے حضور میں پیش کرنا ہے۔ اگر ہم نے ہدیہ سوچ کے رکھا ہے کہ ہم نے دے یکی دینی ہے، ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے، ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، ہم نے چرچ میں کوئی گفٹ دینا ہے، تو ویسا ہی کریں جو سوچا ہے آپ نے، اور لاچاری سے، مجبوری سے نہیں، بلکہ خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ اور ہمیں عزیزوں ان باتوں کی طرف دھیان دینا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے۔ جب ہم خداوند کے لیے اپنا دل کھولتے ہیں تو خداوند ہمیں اس کے عوض بہت برکت دیتا ہے اور ہمیں فضل دیتا ہے کثرت سے، تاکہ ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے۔ اور ہمیں خداوند دیتا ہے اور اس کا وعدہ ہے، اگر ہم خوشی سے دیں گے تو خداوند بھی ہمیں اس کے عوض برکت دے گا، اور نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت بخشے۔ یہاں پر جو میں نے بتا دیا ہے کہ جو ہم کاٹتے ہیں وہی، جو بوتے ہیں وہی کاٹیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے خداوند کے گھر میں زیادہ سے زیادہ بوئیں تاکہ ہمیں زیادہ ملے، خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہم سے خوش ہوگا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔
جو بائبل مقدس ہمیں آرڈر لا کرتی ہے، ہمیں اس باتوں پر عمل کرنا ہے اور ان باتوں پر چلنا ہے۔ تو جب ہم زیادہ بوئیں گے تو زیادہ کاٹیں گے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں بائبل مقدس کہتی ہے، یہ خداوند کا کلام ہے، زندہ کلام ہے۔ ہمیں اس کو اپنے دلوں میں رکھنا ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ خراج کا مطلب ہے نیکیاں، بھلائیاں، بھلائی کرنا، صدقہ، دان دینا۔ نیکی کرنا بہت ضروری ہے، یکی دینا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرنی ہے، بھلائیاں کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے۔ خیرات کرنے میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم خیرات کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ جو پشیدگی میں ہے دیکھتا ہے اور ہمیں بدلہ دے گا۔ جب ہم خیرات کریں تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجواؤ، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ ہمیں ایسی تعریف نہیں کروانی اور نہ ہم نے کرنی ہے۔ ہمارا خداوند دلوں کو جانتا ہے، جو ہم خداوند کے لیے دیتے ہیں، کرتے ہیں، وہ ہمارا خداوند جانتا ہے، اور وہی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ ایسی خیرات کا کچھ اجر نہیں ملے گا۔ لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کریں۔ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی مشکلیں رفع ہوتی ہیں، بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے۔ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، جن لوگوں کی لوگ مدد کرتے ہیں ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے، خدا کی بھی شکر گزاری ہوتی ہے۔ خدا ان کا وہ شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ان کا دل کھولا ہے اور انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ یہ خداوند کی پریز ہوتی ہے اس وقت۔ اس لیے جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی ہے، اس کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے ہیں، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے نازل کرتا ہے، تاکہ ہمیں ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے۔ کیونکہ جب ہم دیتے ہیں، خداوند کے لیے کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، جو ہم دیتے ہیں اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ جب آپ کسی اور ہر نیک کام کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ایسا کرنے سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے اور ہماری راست بازی کے پھلوں کو وہ بڑھاتا ہے۔ جب ہم غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جو بیوائیں ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، جن کا نہ آگے نہ پیچھے، وہ اکیلی ہیں، ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ اس چیز کی مستحق ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہے اور ایسے لوگوں کو ہمیں مدد کرنی ہے جو اس چیز کے مستحق ہیں۔ اور جو یتیم بچے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، ہمیں ایسے بچوں کی بھی مدد کرنی ہے۔ اور جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس ایسی ضروریات کی بہت ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، نہیں ہیں، ننگے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت کرنی ہے۔ یہاں پر تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ہماری ہوم بیگ جو ہماری کنٹری ہے، وہاں پر تو بہت لوگوں کی اس طرح کی مشکلیں ہیں۔ ہمیں اپنے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور جب ہم مدد کرتے ہیں تو وہ اہل ایمان ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے لوگوں کی بہت مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا بھوکا آدمی آ جائے تو ہم اس کو بھی کھانا کھلائیں گے۔ ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے یا یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کرسچن نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کھانا دیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے
کہ ہمیں ان کی بھی مدد کرے، جب جیسے کہ وہ کچھ ضرورت مند ہے، رو رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ لیکن جب ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت غریب ہیں، پاکستان میں جیسے ہمارے لوگ مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ خداوند ایسی چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بے شک سب چیزیں لوگ جانتے ہیں، لیکن ہمیں ریمائنڈ کرانا، جب کراتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں یہ باتیں، تو پھر لوگوں کی اور سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، اور ہمیں اس طرح کی باتیں دہراتے رہنا ہے، اور ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہمیں برکت ملے، تاکہ ہمارا خداوند ہم سے خوش ہو، اور اسی خوشی میں خداوند ہم سے جو چاہتا ہے ہم اس کے لیے کرے، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہے۔ یہی زبانوں میں آؤ۔ زبور میں بھی یہ لکھا ہے کہ خداوند کی ایسی تمجید کرو، اور اس کے نام کے لیے ہدیہ لاؤ، اس کی بارگاہوں میں آؤ اور خوشی سے ہدیہ دو۔ خوشی سے دینے والے کو خدا پسند کرتا ہے۔ بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو۔ ہمیں یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہے۔ جیسے ہم دیا دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بھلائی اور سخاوت بھی کرنا ہے۔ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، وہ گناہ کرتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ دینے کے لیے اور نہیں کرتے، اور اگلا آدمی اتنا ضرورت مند ہے، ہم اس کی ضرورت کو نہیں پورا کرتے، تو یہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے خداوند کو ناراض کرتے ہیں۔ خداوند ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ جس نے میرے لوگوں کی مدد کی، اس نے میری مدد کی۔ خداوند ایسی چیزوں کو، خداوند کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خداوند کے لوگوں، خداوند کہتا ہے جو میرے لوگوں کے ساتھ تم نے کیا ہے، تو وہ میرے ساتھ کیا ہے، میری مدد کی ہے۔ جتنا ہمارے پاس ہے اس حساب سے دوسروں کی مدد کرے۔ اب جتنا کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس میں سے دے سکتے ہیں۔ تھوڑا ہے تو ہم تھوڑا دیں، اگر زیادہ ہے تو زیادہ دے دیں، خداوند ہمیں اور دے گا۔ اور خداوند اس بک میں یہ کہتا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھو، میں کیسے تم دریچے کھول کے دوں گا، تمہارے پاس جگہ نہیں ہوگی رکھنے کے لیے، اتنا اناج، اتنی دولت دوں گا۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں ہم نے کرنا ہے، کیونکہ جب میں اپنی اسٹوری، چھوٹی سی اسٹوری ہے، میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ میں پاکستان میں ٹیچر تھی، اور میں نے میسج سنا تھا دیا پہ، تو میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا، میں نے اس پر غور کیا۔ اس وقت 25-30 سال ہو گئے، میری سیلری شاید 7,000 تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے 7,000 تھی۔ تو میں اس میں سے اپنا 700 جو ہے 10واں حصہ نکالتی تھی اپنی سیلری میں سے، 7,000 میں چرچ میں دیتی تھی۔ اور آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور خداوند کا شکر ہے، خداوند نے یہ جو باتیں بائبل مقدس میں مرقوم ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ آزما کر دیکھو، مجھے آزما کر دیکھو۔ تو ہمیں ابھی اس طریقے سے چلنا ہے کہ ہم نے اس بات کو غور سے سننا ہے، پڑھنا ہے۔ بائبل مقدس میں سے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ملاکی 3 باب۔ خداوند کہتا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو، تم اپنے دے مجھے نہیں دیتے ہو۔ اس کے کاموں کے لیے استعمال ہونی ہے دے، خداوند کے کاموں کے لیے، اس کے پیغام، اس کے انجیل کے لیے یہ سب کام ہوتا ہے، اس کے لوگوں پر یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ کام کرنا ہے تاکہ ہمارے خداوند کی خوشی پوری ہو۔ ہمیں اپنے خداوند کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو
اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امیر ہوں، ہم برکت پائیں، ہمارے پاس دولت آ جائے، تو ہم یہ بات کو ہمیں آزمانا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، خداوند کہتا ہے مجھے آزما کر دیکھو، میں آپ لوگوں کے دریچے کو کھول کے برکت دوں گا۔ اور خداوند جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے، اور ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ اور اگر آپ نہیں دیتے دائیں کی، تو ہمیں جو بھی آپ کے پاس انکم ہوتی ہے، بزنس ہوتا ہے، چھوٹا موٹا بزنس، جو بھی آپ کو ملتا ہے، آپ کی پاکٹ میں آتا ہے، اس میں سے آپ 10واں حصہ لیں۔ اگر 300 ملتا ہے تو آپ 30 پاؤنڈ نکال دیں۔ اگر آپ کو 100 ملتا ہے تو آپ 10 نکالیں۔ اس طرح کر کے جتنے جتنے کسی کو ملتے ہیں، آپ خداوند کے لیے ہدیہ نکالیں، دائیں یکی نکالیں، تاکہ ہمارے خداوند کے گھر میں بہت سارا پیسہ جمع ہو، اور وہ اس پیسے سے اس کا کلام کی برکت کا، کلام کا، بائبل کا کام شروع ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ ہمیں اس طرح اپنے آپ کو بڑھانا ہے اور خداوند کے نام کو اونچا کرنا ہے۔ جب ہمارے چرچوں میں، جب ہمارے پاسٹرز کے پاس کچھ پیسے نہیں ہوں گے، تو وہ کیسے کام کریں گے؟ وہ کیسے خداوند کے آگے کام کو بڑھائیں گے؟ اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اپنے چرچ میں ہدیہ لائیں، دائیں یکی لائیں، لوگوں کی مدد کریں، جو جتنی بھی ہم کر سکتے، جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے اس حساب سے ہم کریں۔ اب یہ نہیں کہ ہمارے پاس 500 ہے اور ہم نے 1000 کی ہیلپ کرنی ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ نے اپنے گھر میں بھی لگانا ہے، اور اس میں سے جو بھی آپ دے سکتے ہو خوشی سے دینا ہے، جو بھی دینا ہے خوشی سے دینا ہے، کیونکہ خوشی سے دینے والے کو خداوند پسند کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں خداوند کی آواز کو سننا ہے، بائبل مقدس پر کے حکموں پر چلنا ہے۔ اور خداوند بار بار اس بک میں کہتا ہے کہ تم نے مجھے ٹھگا ہے، تم مجھے ٹھگتے ہو۔ تو آج سے یہ ہم بات اپنے دل میں رکھیں اور اس پر عمل کریں، اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر غور کریں، تاکہ ہمارے خداوند کا نام جلال پائے۔ نیکی کرنی ہے اور اچھے کاموں میں سخاوت پر، پیار اور امداد پر مستعد رہو، اور اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کریں۔ اور ہمیں اپنے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے، اپنی زندگیوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، تاکہ ہمارے گھر خوشحال ہو جائیں، ہماری زندگی خوشحالی میں رہے، ہم خوش رہیں، ہم خداوند ہمیں برکت دیتا رہے۔ خداوند، کیونکہ جب ہم اب خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں تو اس وقت ہمیں خداوند برکت دیتا ہے، ہمیں نوازتا ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی اگر ہم خداوند کو خوشی سے دیتے ہیں، خوشی سے اس کے گھر میں جاتے ہیں، ہدیے لے کر جاتے ہیں، اور ہمارا خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، تاکہ حقیقی زندگی پر ہم قبضہ کریں اور برکتیں پائیں۔ ہمیں حقیقی زندگی پر قبضہ کرنا ہے، ہمیں حقیقی زندگی جینا ہے، ہمیں حقیقی زندگی کو حاصل کرنا ہے، اور ہمیں اپنے خداوند کو خوش کرنا ہے۔ اپنے خداوند کے ساتھ چلیں، مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہر وقت ہمارا انتظار کرتا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہے۔ لیکن عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، جیسے کہ دائیں یکی ہدیہ لانا، یہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس طرح کرنا ہے۔ کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ، سنائے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔